اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے آگے کچھ پہلی ویڈیو میں بات ہو گئی سبحانک اللہم کے حوالے سے۔ سبحانک پاک ہے تو اللہ تعالیٰ نقص سے، عیب سے، کمزوری سے پاک ہے، وہ بات ہو گئی تھی۔ اب آگے اللہم، یہ ہے اللہ پلس میم شاد والا، اللہم اے اللہ۔ تو جب کسی نے اللہ کو دل کی گہرائی سے پکارنا ہوتا تو عربی میں جو ہے یہ میم شاد والا اللہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اے اللہ، مخاطب کرتے ہیں اے اللہ۔ لیکن اس کا ترجمہ صرف یہیں پر اے نکلتا ہے، اس قرآن و حدیث میں اس سے الگ ہو کے نہیں۔ اے اللہ، پاک ہے تو اے اللہ، یہ ہم نماز میں اعلان کرتے ہیں جب ہم ثنا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ یعنی ثنا یہ ہے کہ اللہ کے اندر کیا چیزیں نہیں ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں، اور حمد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کیا چیز ہے وہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی خوبیاں بیان کرنا، اور اللہ کے اندر نقص اور عیب سے نفی کرنا کہ اللہ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تسبیح ہے، اللہ کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ حمد ہے، یہ تعریفیں اللہ کی بیان کرنا۔ تو سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسے خود پاک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ضابطہ زندگی گزارنے کا سارا قرآن ہے، یہ اس سے پاک ہے۔ دیکھیں، انسان اپنے زندگی گزارنے کی جو بھی ضابطے بناتے ہیں، آپ کسی ملک کے قانون کی مثال لے لیں تو 1 سال قانون بنتا ہے، 3-4 سال بعد پھر اس میں تبدیلی ہوتی ہے، پھر کبھی اس کو منسوخ کیا جاتا ہے، پھر اس میں غلطیاں سامنے آتی ہیں، پھر اس میں نقص سامنے آتا ہے، پھر ان کو دور کیا جاتا ہے، جو دور کیا جاتا ہے پھر نقص سامنے آتا ہے۔ تو اس کی بنیادی نقص تو یہی ہے کہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کا دیا ہوا ضابطہ اور قانون ہے وہ ہر نقص سے پاک ہے، کسی زمانے کے لیے محدود نہیں بلکہ تا قیامت پاک رہے گا، تا قیامت اس میں مسائل کے حل موجود ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے، اور وہ ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے۔ تو گویا ان چیزوں کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ لیکن کاش کہ ہم جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ویسے تو بہت کم نمازی ہیں، پرسنٹیج دیکھیں تو مطلب ہے بہت کم ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں پھر سمجھ کے کتنے پڑھتے ہیں، یہ اصل چیز ہے دیکھنے والی کہ ہم اس کو سمجھتے کتنے ہیں اور ہم کہہ کیا رہے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم اگر نماز کو سمجھیں تو ہماری زندگی سنور جائے گی، اور ہمارے جو ہے ہم زندگی کا مقصد سمجھ جائیں گے۔ سبحانک اللہم، ہم کتنی بات بڑی منہ سے نکالتے ہیں، لیکن کاش کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، ہم اللہ کو کیا مان رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا۔ اللہم اے اللہ۔ اس کے بعد ہے وَبِحَمْدِكَ، واو کا ترجمہ ہے اور، واو کے ترجمے 2-3 ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کبھی ہوتا ہے قسم، کبھی ہوتا ہے حالانکہ، اور کبھی ہوتا ہے اور۔ پاک ہے تو اے اللہ، وَبِحَمْدِكَ، اور اپنی تعریف کے ساتھ ہے۔ حمد کا مطلب ہے تعریف، یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ تعریف کا مطلب ہے کہ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرنا۔ تو کا ادھر بھی آ گیا، کا پہلے بھی تھا سبحانہ کا، یہ ہے وَبِحَمْدِ کا، یہ بھی وہی واحد مخاطب کی ضمیر ہے۔ اور تو اپنی تعریف کے ساتھ ہے، اپنی مراد تیری جو تعریف ہے تو اس کے ساتھ ہے، وَبِحَمْدِكَ، اور تو اپنی تعریف کے ساتھ ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ، یہ والا کاف جو ہے ضمیر والا نہیں ہے بلکہ تبارک ایک لفظ ہے، اس لفظ کا حصہ ہے۔ واو کا مطلب آگے یہاں بھی اور۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام بابرکت ہے۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نام سے برکت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک انسان کے اندر برکت نہیں ہے، چوری کا پیسہ کھاتا ہے یا حرام کا کھاتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ آمدنی بھی ہے تو اس میں ایسے ایسے راستوں سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ خرچ کروا دیتا ہے کہ پھر گھر میں پریشانی ہوتی ہے۔ ایک مثال ہے۔ اسی طرح ایک بندے کا تھوڑی سی آمدنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ اسی میں اس کا گزارا ہو جاتا ہے، یہ ہوتی ہے برکت اللہ کی، اور یہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ برکت ہے۔
و تبارک اسمک، اور بابرکت ہے تیرا نام. اسم کہتے ہیں نام کو، کافر وہی ضمیر مخاطب واحد مذکر کی، ایک کی. و تبارک اسمک، اور بابرکت ہے تیرا نام. و تعالی، واو کا مطلب پھر وہی، اور تعالی اونچی ہے. جدو کا، جد کہتے ہیں شان کو، اور کا ہو گیا تیری، جدو کا تیری شان. و تعالی جدو کا، اور اونچی ہے تیری شان. ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا. اب یہ الہ جو ہے اس کی میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں یعنی اگلے دن اس کی تشریح کروں گا کہ الہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس میں ہم کس چیز کا اظہار کرتے ہیں. تو پھر یعنی کہ انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ ہم کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. پہلے سبحانک اللہم میں ہی جو ہم پڑھتے ہیں. تو جدو، جد ہو گیا شان، جدو کا تیری شان، تیری شان بہت اونچی ہے. اللہ کی شان سب سے بڑی ہے، کسی کی شان ایسی نہیں ہے جیسے اللہ کی شان ہے. تو اللہ تعالی ہمیں نماز سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.